الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالصتاً تمہارے لیے ہی ہے اور لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے حال سے واقف ہے۔ سامعین کرام، یہ ارشاد پاک ملتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے یہود کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم سچے ہو تو آؤ یہاں موت کی تمنا کرو۔ دنیا میں رہ کر کیا کرو گے؟ خواہ خواہ غم اور فکر میں مبتلا رہو گے۔ موت کی تمنا کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پھر یہاں سے تم میں سے کوئی زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ یہود یہ اعلان سنتے ہی ڈر گئے، کیونکہ انہیں اپنے دین پر یقین ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ متزلزل تھے اور جنہیں حقیقت حال علم بھی تھا۔ ان کو یہ علم تھا کہ یہ حسد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اختیار فرمایا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور حاسدوں کو اعلانیہ شرمندہ فرمایا، ان کے جھوٹ کو ظاہر فرمایا کہ ان کو آخرت پر یقین نہیں اور نہ آخرت ان کے لیے ہے۔ جن کا آخرت پر یقین ہے اور جن کے لیے آخرت ہے، وہ موت کو خوشی سے گلے لگاتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ موت مجھے دنیا کی اس قید سے چھڑائے گی، اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملائے گی، لیکن مومن موت کی تمنا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسے زندگی ملے اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری جائے۔ اس عبادت کے تمام میں وہ موت کی تمنا نہیں کر سکتا، اس کے لیے موت کی تمنا کرنا منع ہے، ورنہ موت ڈر اور خوف کی بنا پر اس کے لیے مشکل بات نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بنا پر اسے موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ موت اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر وہ دائمی عیش و عشرت میں رہے گا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں ایسی تھیں کہ موت نے کبھی ان کو نہ ڈرایا اور نہ ان کو خوف آیا۔ انہوں نے موت کو ہمیشہ خوشی سے اپنے گلے لگا لیا۔ تمام غزوات کو آپ دیکھ لیں، بدر، احد کی تاریخ پر جہاں کہیں بھی نظر پڑے، یہی معلوم ہوگا کہ مومن نے خوشی سے موت قبول کر لی، اور جہاں بھی اس کی جان کی ضرورت پڑی اس نے پیش کی۔ کبھی موت اس کے لیے کوئی تکلیف دہ نہیں ہوئی بلکہ خوشی کا سامان ہی ہوئی۔ احد کے مقام پر جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ربی شہید ہوئے اور روح پرواز ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو وصیت کی وہ بھی یہی تھی کہ میرے ہم سفروں کو میرا پیغام پہنچا دینا، ان سب کو تاکید کرنا کہ یہی صراط مستقیم ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا اور مولا ہیں، ان کے قدموں میں ہی اپنی زندگی کو قربان کر دینا، اور یہ نصیحت کرتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔
اسی طرح غزوہ احد میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو مدینہ میں ہر طرف کہرام مچ گیا۔ تمام عورتیں، بوڑھے اور بچے میدان کی طرف بھاگے۔ احد کی جانب سے جب لوگ واپس آ رہے تھے تو ایک عورت نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ وہ پھر غصے سے بولی اور اس نے کہا کہ میں تم سے جو سوال کر رہی ہوں اس کا مجھے جواب دو۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں۔ تو اس عورت نے اس بات پر کہا الحمدللہ، اگر حضور صحیح سلامت ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ یعنی یہ غم اور فکر ہی نہیں تھا کہ موت کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ موت ان کے لیے ایسی نہیں جو بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو انہیں غم سے چھڑا کر خوشی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ علم ہو گیا کہ یزید دین میں تبدیلی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، تو ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آ گیا کہ اگر برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اسے دل سے برا کہو۔ یہ ضعیف ایمان کی نشانی ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ضعیف ایمان والے نہیں تھے بلکہ وہ قوی ایمان والے تھے۔ سامعین کرام، اب یہ بات معلوم کرنے والی ہے کہ ایک جماعت ایسی تھی جو موت سے ڈر کر بھاگتی تھی۔ ان کا تکبر اور ان کا غرور سب خاک میں مل گیا۔ وہ چھپ گئے اور میدان سے بھاگ گئے۔ اور دوسری جماعت جو ہمیشہ موت کو گلے لگاتی ہے اور ان کے سامنے موت کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ فرق معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا چیز ہے جو اتنی ہمت اور جرأت عطا کرتی ہے اور موت کو حقیقی اشکار کراتی ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے مومن کے دل اور دماغ روشن کر دیے، ان کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر کر دیا کہ موت کوئی چیز نہیں، تمہارے لیے عظیم الشان ٹھکانہ اس سے بھی آگے ہے۔ تم یہاں تکلیف اور مشکلات سے چھوٹ کر ایک ایسی ہمیشگی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے جہاں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی اور آرام ہے اور اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ سامعین کرام، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں سرخرو اور سرفراز زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز پیش ہونے کے لیے، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جائے تو کوئی ڈر، خوف اور دنیا کے کوئی غم معنی نہیں رکھتے۔ موت جیسی چیز بھی انسان کے لیے بے حقیقت ہو جاتی ہے، بلکہ انسان اسے خوشی سے گلے لگا کر اس کو قبول کرتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک اعلیٰ مقام دلوانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحیح مومن بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ مومن کے لیے بشارت ہے کہ وہی غالب رہے گا، اگر چاہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا آ جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتا ہوں یا میرے سینے میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سینے میں کس طرح آ سکتی ہے،
جس سینے میں نفس اور شیطان کی وجہ سے اندھیرے ہوں، گندگی ہو، زنگ ہو اور ساری دنیا کی خواہشات اس کے اندر موجود ہوں۔ جس دل میں دنیاوی خواہشات ہوں، اس میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتی، بلکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم ان سینوں میں آتی ہے جن سینوں کے اندر کوئی اور چیز نہ ہو، کوئی اور خواہش، کوئی اور محبت اور کوئی غم اور کوئی خوف نہ ہو۔ جو ہو تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، وہی خیال اور وہی رغبت ہو، اس طرف متوجہ ہو اور تم پورا دھیان اور دل اس دولت کے لیے صاف اور پاک ہو۔